جس طرح کوئی آدمی سمندر میں غوطہ لگائے تو اسے موتی ملتے ہیں. کسی موتی کو لال کہتے ہیں، کسی کو یاقوت کہتے ہیں، کسی کو مرجان کہتے ہیں. بعین ہی اسی طرح اگر کوئی شخص حضور سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے سمندر میں غوطہ لگائے تو وہاں سے بھی موتی ملتے ہیں. لیکن حضور کی شان کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے والے کو جو موتی ملتے ہیں ان میں سے کسی کو ابو بکر کہتے ہیں، کسی کو عمر کہتے ہیں، کسی کو عثمان کہتے ہیں، کسی کو علی کہتے ہیں، کسی کو حسن کہتے ہیں، کسی کو معاویہ کہتے ہیں، کسی کو حسین کہتے ہیں. میری آج کی گفتگو کا عنوان خال المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ کی جو شخصیت ہے وہ قرآنی شخصیت ہے. حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے اور تاریخ سے ہے. آپ نے یہ جملہ اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، جی حضرت امیر معاویہ کی جو شخصیت ہے وہ قرآنی شخصیت ہے، تاریخ کے تناظر میں حضرت امیر معاویہ کو نہ تولا جائے. حضرت امیر معاویہ کو اگر تاریخ کے تناظر میں تولیں گے تو بھی عظیم ہے، قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو بھی عظیم ہے، حضور کے فرمان کے تناظر میں دیکھیں تو بھی عظیم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ میرا کلام ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرامن جو معزز ہیں، بررا جو نیک ہیں. تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، حضور اکرم کی ذات ہے اور قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ رب العزت معزز بھی فرما رہے ہیں، نیک بھی فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخی روایات کے مطابق، حدیثی روایات کے مطابق قرآن کو لکھنے والے ہیں، وہ معزز بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی منقبت کے متعلق جو دعائیں ارشاد فرمائیں، جو احادیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمائیں، کئی تو ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں. میں دو تین آپ کو وہ حدیثیں سنا دیتا ہوں جن کی سند پہ کلام ہی نہیں ہے. نبی اکرم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دیجئے. ہادی کہتے ہیں جو ہدایت والا ہو. ومہدیا، اے اللہ معاویہ کو مہدی بنا دیجئے. مہدی کہتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہو. اور اے اللہ وحدی بھی، معاویہ کی ذات کو ایسا بنائیے کہ جو معاویہ کا پیروکار بن جائے اسے بھی آپ ہدایت عطا فرما دیجئے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ان کے حجرے میں اجازت مانگی. حضور نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا معاویہ ہیں. حضور نے فرمایا بلاؤ. جب تشریف لائے تو کان کے اندر پینسل تھی، قلم لکھنے والا. حضرت امیر معاویہ کو حضور نے کہا معاویہ تمہارے کان میں کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ قلم ہے جس کے ذریعے میں اللہ کا قرآن لکھتا ہوں، آپ کا فرمان لکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا معاویہ اللہ تجھے قمیض خلافت پہنائے گا، خلافت کی چادر اللہ تجھے پہنائے گا، لیکن یاد رکھ اس وقت فتنوں کا بڑا دور ہوگا. تو حضرت ام حبیبہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ کیا میرے بھائی کو قمیص خلافت ملے گی؟ حضور نے فرمایا بالکل ملے گی،
لیکن ہوں گے فتنے. تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی ان فتنوں میں مدد فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو خلافت کی چادر پہنا، اے اللہ معاویہ کو فتنوں سے محفوظ فرما، اور اے اللہ معاویہ کو دنیا اور آخرت میں مغفرت عطا فرما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت قرآن و حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور آج کے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرات صحابہ کے اعتبار سے مظلوم ترین شخصیات میں سے ایک ہے. کہ وہ صحابی جس نے اسلام کو سہارا دیا، وہ صحابی جس نے مقصد نبوت کو پورا کیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور کی آمد کا مقصد بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو ہدایت دے کر بھیجا اور ایسا دین دے کر بھیجا جس دین کو اللہ تمام دینوں پہ غالب فرمائے گا. اور یہ تمام دینوں پہ جو غلبہ ملا ہے، اسلام کو جو شان و شوکت ملی ہے، اسلام کو جو غلبہ اللہ نے عطا کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں عطا کیا ہے. لیکن دو تین اعتراضات ہیں جو اس عظیم المرتبت شخصیت پہ کیے جاتے ہیں. عام سنیت کے ذہنوں کو بہکایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے. وہ سن لیجئے، ان کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے جی حضرت امیر معاویہ سب کہیے رضی اللہ. اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے. فضائل قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اب توجہ درکار ہے آپ کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. لہذا جو رفض و جہالت سے لتھڑے ہوئے ذہن ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے معصوم ذہنوں کو ورغلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے طلقاء میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، حضور نے ان کو مال و زر دیا، ان کے دلوں کو نرم کیا، تب مسلمان ہوئے. اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ معاویہ کو تاریخ کے تناظر میں تولو. اب اگر حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کے تناظر میں تولا جائے تو حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلات تاریخ کی کتاب ہے، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ کو پڑھیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کو پڑھیں، ابن سعد کی طبقات کبریٰ کو پڑھیں. یہ تمام وہ مورخین ہیں جو صرف تاریخ دان نہیں بلکہ محدث بھی ہیں. یہ تمام مورخین ایک بات پہ متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مکہ فتح ہونے سے بھی پہلے، حدیبیہ کے بعد، عمرۃ القضاء سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. میں آپ کو اس پہ بخاری اور مسند احمد کی دو حدیثیں، ایک ہی حدیث ہے، دو روایتیں ہیں، اور جو روایت میں آپ کو مسند احمد کی سنا رہا ہوں اس پہ توجہ فرمائیے گا. اس کے پہلے راوی دیکھیے. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام زین العابدین ہیں. کون ہے جی؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عباس ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھے، اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروہ کی پہاڑی پر حضور کے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حضور کے بالوں کا قصر کیا. توجہ چاہیے آپ کی. میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے کیا ہو چکے تھے؟ بولیے، مسلمان ہو چکے تھے. مسند احمد کی حدیث، اہل البیت اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرایا کرنے والے امیر معاویہ ہیں، مروہ کی پہاڑی پہ قصر کیا. عمرہ کرنے کے بعد، صحیح صفا مروہ کے بعد، مروہ کے قریب حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکس وہو علی المروہ. میں نے حضور کے بالوں کا قصر کیا جب حضور عمرہ سے فارغ ہوئے، اس حال میں کہ حضور مروہ کی پہاڑی پر تھے. اب میں آپ کے ذہن کی توجہ اس بات پہ دلاتا ہوں کہ حضور نے عمرے کیے ہیں 4. بولیے کتنے؟
सुलह हुदैबिया हुई, वो भी उम्रा शुमार होता है, क्योंकि हुजूर ने सुलह हुदैबिया में कुर्बानी भी ज़िबा की थी, इहराम भी खोला था, लेकिन बैतुल्लाह तक हुजूर नहीं पहुंचे। अगले साल आए, उम्रतुल कज़ा किया हुजूर ने, दूसरा उम्रा। तीसरा उम्रा हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ग़ज़वा हुनैन के बाद जिराना से। और चौथा उम्रा हुजूर ने फरमाया है हज्जतुल वदा के साथ। ये 4 उम्रे हो गए। अब तवज्जो, हुदैबिया में तो हजरत मुआविया थे नहीं, हज्जतुल वदा में हुजूर ने कसर नहीं कराया। कसर कहते हैं बाल कुतरवाना, पूरी तरह बाल साफ, उसे हलक कहा जाता है। हुजूर ने हज्जतुल वदा में हलक कराया, कसर बोलिए नहीं कराया। तो हज्जतुल वदा भी यहां मुराद नहीं, सुलह हुदैबिया वाला उम्रा भी यहां मुराद नहीं। उम्रे 2 बच गए, एक सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का से पहले उम्रतुल कज़ा जो अगले साल हुजूर ने किया, और दूसरा जेराना से फतेह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन के बाद आकर जो हुजूर ने किया। इन 2 उम्रों में से कौन सा उम्रा हो सकता है जिसमें कसर हजरत मुआविया ने की? अगर उम्रा जेराना का माना जाए तो वो भी मुराद नहीं, क्योंकि जेराना का उम्रा हुजूर ने किया था रात के अंधेरे में। जेराना में पड़ाव किया मक्का से दूर, सहाबा सो गए, अपने खैमों में चले गए, हुजूर भी अपने खैमे में चले गए, और वहां खैमे से हुजूर बाहर आए रात के अंधेरे में, चंद सहाबा को साथ लिया, उम्रा किया, रात ही रात जेराना वापस आ गए। सुबह जब जागे तो सहाबा को पता ही नहीं था कि हुजूर ने उम्रा किया है या उम्रा। यही वजह है कि जेराना वाले उम्रे का अक्सर सहाबा इनकार करते हैं, वो कहते हैं वो किया ही नहीं हुजूर ने। तो जेराना वाला उम्रा भी मुराद नहीं है। तो उम्रा कौन सा बचता है? बोलिए। हुदैबिया के बाद उम्रतुल जो फतेह मक्का से क्या हुआ? यकीनन वही उम्रा होगा जिसमें कसर हुजूर का किसने किया? अमीर मुआविया ने हुजूर का कसर किया है, तो मालूम हुआ मुसलमान होकर किया है। तो ये कहना फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, और यही वो बात है जिसे इब्ने साद ने तबकाते कुबरा में लिखा कि हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि लोगों, मैं फतेह मक्का से पहले उम्रतुल कज़ा के वक्त मुसलमान हो चुका था। अगर आपने तारीख में भी मुआविया को तोलना है तो वो तारीख देखिए जो मुतासिब नहीं, जो रवाफिज की नहीं, वो तारीख चीख चीख कर आपको मुआविया की अजमत की गवाहियां देगी। हजरत अमीर मुआविया फरमाया करते थे कि मुसलमान फतेह मक्का से पहले हो चुका था, मदीना हिजरत नहीं की। अब इसमें भी इश्काल है, आपको कोई वर्गलाएगा, कहेगा जी जब मुसलमान फतेह मक्का से पहले हुए तो हिजरत तो वाजिब थी, तो वाजिब क्यों छोड़ा? मालूम हुआ कि क्या किया जी? गलती की, गुनाह किया। तो अकेले अमीर मुआविया नहीं है जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए और हिजरत नहीं की। हजरत अब्बास हुजूर के चचा ग़ज़वे बदर में मुसलमान हुए हैं, हिजरत नहीं की, मक्का में रहे, इस्लाम को छुपा के रखा। अगर अमीर मुआविया 1 साल इस्लाम को छुपाने पे मुजरिम बन गया बकौल आपके, तो हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, फिर उन पे क्या फतवा लगाओगे? मैंने इसलिए कहा मुआविया वो मजलूम साहबी रसूल है, मुआविया वो मजलूम हुजूर का गुलाम है, जिस पे आज भी गली मोहल्लों में रहने वाले लपाड़े लोफर जबाने तान को दराज करते हैं, बगैर किसी दलील के करते हैं, और हमारे भोले भाले सुन्नी भी कहने लग जाते हैं कि बात तो कुछ कुछ सही है। क्यों? मिंबर पे सुना ही नहीं, मिंबर पे जोशो खरोश को देखा है, मिंबर पे रस्मी गुफ्तगू सुनी, हकाइक को देखा नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज का जमाना हकीकत का जमाना है। हकीकत जान कर जिए, आप सहाबा का मेयार पहचान कर जिंदगी गुजारिए, ताकि कोई गुमराह शख्स आपके जहनों को गुमराह ना कर सके। तो हजरत अमीर मुआविया, सब कहिए रजी अल्लाहु, फतेह मक्का से पहले क्या हुए हैं जी? और हिजरत करना उस आदमी पे लाजिम होता था जो अपना इस्लाम बताता। हजरत अब्बास ने बताया नहीं तो हिजरत भी लाजिम नहीं, मुआविया ने बताया नहीं तो हिजरत भी लाजिम,
साबित हुआ हजरत अमीर मुआविया मुसलमान हुए फतेह मक्का से पहले। ये तुलका में से नहीं है, मुअल्लफतुल कुलूब में से नहीं है, फतेह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों में से भी नहीं है, फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं। इसकी एक और दलील, हजरत अमीर मुआविया फरमाते थे इस्लाम तो मेरे दिल में घर कर चुका था बड़ा पहले से। दलील एक और सुनिए, फतेह मक्का से पहले 3 जंगें हैं जो हुजूर ने अहले मक्का के साथ लड़ी हैं, बदर, ओहद और खंदक। कितनी जंगें हैं जी? कौन कौन सी? बदर, ओहद और खंदक में मुशरिकीन की सिपा सालार मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का वालिद है अबू सुफियान। लेकिन हजरत अमीर मुआविया तीनों जंगों में 17 साल का नौजवान ऐने शबाब की हालत में अमीर मुआविया इस्लाम के खिलाफ लड़ी जाने वाली तीनों जंगों में बाप की सिपा सालारी में सफ़े अव्वल में तो मौजूद, लश्कर की किसी आखिरी सफ में भी नजर नहीं आएगा। और फतेह मक्का के बाद 3 जंगें हुजूर ने बड़ी लड़ी हैं, गज़वे हुनैन है, गज़वे ताइफ है, गज़वे तबूक है। तीनों जंगों में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के लश्कर में आपको सफ़े अव्वल में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो हजरत अमीर मुआविया को आखिरी दर्जे का मुसलमान साबित करते हो, उम्मत को गुमराह करते हो। हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम का ऐलान फतेह मक्का के बाद किया है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया जो मुसलमान हुए हैं वो फतेह मक्का से पहले हुए हैं। एक और गुमराह कुन नजरिया फैलाया जाता है हजरत अमीर मुआविया के बारे में। हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वही अम्मार सतक्तुलहुल फिअतुल बागिया, अम्मार पे दुख है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल कर देगी। ये हुजूर ने फरमाया था। जब जंगे सिफीन हुई तो सहाबा ने निशानी लगा रखी थी कि अम्मार किसके हाथों कत्ल होते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया के लश्कर में जो फिअतुल बागिया मौजूद था, उन्होंने हजरत अम्मार को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। अब इस पे कहा जाता है जी हजरत मुआविया के गिरोह ने चूंकि हजरत अम्मार को मारा है तो हजरत मुआविया फिअतुल बागिया के भी सरदार हो गए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बाज बदकुमाश तो यहां तक कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनियो, अल्लाह के वास्ते चस्के वाली तकरीरें सुनना छोड़ दो। सहाबा का दुश्मन बड़ा अय्यार हो चुका है, वो अपनी पब्लिक को बड़ा अवेयर कर चुका है, बड़ा समझा चुका है। मेरा मजमा आज भी चस्के का शौकीन है, मजे के लिए तकरीरें सुनने का आदी है, उसे नॉलेज ही नहीं। कहते फिअतुल बागिया में अमीर मुआविया शामिल है। अगर यहां अम्मार को कत्ल करने वाला फिअतुल बागिया है तो अम्मार से पहले एक और साहबी रसूल शहीद हुआ जिसे हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। उस्मान को कत्ल करने वाला भी फिअतुल बागिया है। हजरत उस्मान को जिस फिअतुल बागिया ने शहीद किया वो हजरत अली के लश्कर में है। तो वहां पे आप क्या कहेंगे? अहले सुन्नत वल जमात तो खुल के ये बात कहते हैं कि उस्मान को कत्ल करने वाला फिअतुल बागिया का ताल्लुक अली अल मुर्तजा से नहीं है, बिल्कुल उसी तरह अम्मार को कत्ल करने वाले फिअतुल बागिया का ताल्लुक मुआविया से नहीं है। लेकिन अगर आप हजरत अम्मार को कत्ल करने वाले फिअतुल बागिया का ताल्लुक हजरत मुआविया से जोड़ते हैं तो हजरत अम्मार से पहले उस्मान की शहादत है, फिर उस्मान को कत्ल करने वाले फिअतुल बागिया का ताल्लुक अली से जुड़ेगा। अली का दामन साफ कर, फिर मुआविया के दामन पे आ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इन गुमराह कुन बातों में ना आया करें। हजरत अमीर मुआविया की जंगे सिफीन हुई है किसके साथ? हजरत अली के साथ। इज्तिहादी खता थी, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है, इज्तिहादी नजरिया था और दोनों के पास दलाइल थे। हजरत अली के पास भी दलील थी, हजरत मुआविया के पास भी। बोलिए। हजरत अली ये समझते थे कि हजरत उस्मान की शहादत के बाद खिलाफत को मजबूत करना अव्वलीन तरजीह है। दलील क्या थी? हजरत अबू बकर की खिलाफत कि हुजूर का जसद अनवर अभी मौजूद है,
जनाजा भी नहीं हुआ, तदफीन भी नहीं हुई, और हजरत अबू बकर की खिलाफत के मामले को पहले सुलझाया गया। मालूम हुआ कि मुसलमानों में मुकद्दम काम खिलाफत को मजबूत करना है, लिहाजा हजरत उस्मान की शहादत के बाद उस्मान के कातलों से उलझने से पहले खिलाफत को मजबूत किया जाए, यह हजरत अली की दलील थी। और हजरत अमीर मुआविया क्या समझते थे कि सुलह हुदैबिया में 1400 सहाबा हैं हुजूर के साथ। कितने? जब हुजूर को पता चला कि उस्मान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया है, सही है, हुजूर एहराम में है, हुजूर ने सबसे पहला जो काम किया वो उस्मान का कत्ल का बदला लेने के लिए सहाबा से बैयत लेने का काम लिया। और सहाबा से जब पूछा जाता था कि आपने हुदैबिया के मकाम पर हुजूर के हाथों पर जो बैयत की थी वो बैयत कौन सी थी, सहाबा फरमाते थे बैयत अलल मौत, हमने हुजूर के हाथों पर मौत की बैयत की थी, हुदैबिया में जी मौत की बैयत की थी। हुजूर ने फरमाया 1400 के 1400 कुर्बान कर दूंगा, उस्मान को कत्ल करने वालों से बदला पहले लूंगा। तो हजरत अमीर मुआविया फरमाते थे हुजूर ने कत्ले उस्मान का बदला लेने के लिए 1400 जानिसारों से मौत की बैयत ली है, तो उस्मान के कत्ल का फैसला खिलाफत से पहले होना चाहिए। यह हजरत मुआविया की दलील थी। इसी मुगालते पे जंगे सिफीन हुई है, लेकिन इस जंगे सिफीन में हजरत अली से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि अली शेर खुदा सबके ये रजी अल्लाह हो, बताइए जंगे सिफीन में आपके सिपाही भी शहीद होते हैं, मुआविया के सिपाही भी शहीद होते हैं, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, अली का फतवा बताऊं? हजरत अली ने फरमाया कतलाया व कतला मुआविया फिल जन्ना, मेरे लश्कर में शहीद होने वाला भी जन्नत में जाएगा, मुआविया के लश्कर में शहीद होने वाला भी जन्नत में जाएगा। नहजुल बलागा रवाफिज की किताब अहले तशय्यो की लिखी हुई, अगर इस मजमा में कोई मौजूद है, कोई अहले फहम, वो इस बात को समझे, तासुब की ऐनक को उतार के देखे। नहजुल बलागा में हजरत अली का फतवा मौजूद है, अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लामी वाहिदा। लोगों, मुआविया का और मेरा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारी इस्लाम की दावत भी एक है। मुआविया को कत्ल उस्मान के बदले का मुगालता लगा है, इसलिए वो हमसे लड़ता है। ये हजरत अली का फतवा है। अब जंगे सिफीन के मुतालिक नबी का फतवा भी सुनिए। नबी का फतवा वो क्या है? अच्छा, हुजूर के फतवे से पहले मैं आपको हदीस सुना देता हूं, बुखारी की हदीस। ये जो आप सैयद सैयद कहते हैं, सैयद किसे कहते हैं जी? बोलिए। हजरत हसन और हजरत हुसैन की औलाद को, हजरत अली की औलाद को नहीं। नहीं आ रही समझ बात? सैयद वो है जो हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद हो। हजरत अली की जो हजरत फातिमा के अलावा औलाद है वो सैयद नहीं, वो अलवी कहलाएगी। अगरचे इब्तदाई जमाने में तमाम हाशमियों को सैयद कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में सैयद वही है जो औलाद हसन में से हो या औलाद हुसैन में से हो। और याद रखिए, ये सैयद का जो लफ्ज है ये कुरान और हदीस का लफ्ज नहीं है, ये उम्मत की मोहब्बत का लफ्ज है। ये किसका लफ्ज है जी? उम्मत की। और ये लफ्ज, ये लक़ब सबसे पहले हुजूर ने जिस आदमी को दिया वो कौन है? हजरत हसन मुश्तबा हुजरा से बाहर आए, हुजूर ने हजरत हसन को अपने बाजू में लिया और मिंबर पे, अपने मिंबर पे हुजूर ने हजरत हसन को बराजमान कराया और सहाबा को मुखातब करके फरमाया, मेरे सहाबा, इन नबनी हाजा सय्यदुन, मेरा ये फर्जंद हसन सैयद है। ये सबसे पहला सैयद का लक़ब है जो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान नबुव्वत से जारी हुआ है हजरत हसन बिन अली के लिए कि मेरा ये फर्जंद सैयद है। लअल्लल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, और अल्लाह मेरे इस हसन सरदार के जरिए मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। मुसलमानों की दो जमातों में। अली का फतवा
حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت مسلمان ہے. نبی کا فتویٰ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت مسلمان ہے. معاویہ پہ تبرہ کرنے سے پہلے علی کے فتوے کا انکار کر, نبی کے فتوے کا انکار کر, اور اگر نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہے, جنت کے حقدار بھی ہے. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت رجب المرجب کا مہینہ ہے, اس شخصیت کو اپنے ذہنوں میں اجاگر فرما لیجئے. اور صرف جنت کی آپ بات کرتے ہیں, جنتیوں کے سردار ہیں امیر معاویہ. بخاری کی حدیث ہے, اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جا کے جہاد کرے گا. حضور نے فرمایا سب پہ جنت واجب ہے, اور سمندر میں جہاد کرنے والا جو سب سے پہلا لشکر تھا جس نے قبرص کو جا کے فتح کیا, اس لشکر کا سپہ سالار معاویہ بن ابی سفیان تھا. تو جب جنتی لشکر کا سردار معاویہ ہے تو جنتیوں کا سردار معاویہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو جی. آج لوگ آخری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں سے حق پہ کون تھا؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے حضرت علی تھے. پھر حضرت معاویہ سے کیا ہوا؟ اجتہادی خطا ہوئی, اس پہ بھی اجر ملے گا. حضرت معاویہ کو کیا ملے گا؟ بولیے, اجر ملے گا. آج بدگماش کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتے. یہاں تک بکواسیں ہوتی ہیں حضرت. تو کسی گلی محلے کی نکر میں رہ کر اس معاویہ پہ اعتراض کرے گا جس معاویہ نے نگاہ نبوت سے فیضان حاصل کیا ہے, جس معاویہ نے درسگاہ نبوت میں تربیت لی ہے. مسئلہ سن لیجئے, مشاجرات صحابہ میں آپ کے کام آئے گا. اجازت ہو تو سمجھا دوں, فقہ کا مسئلہ ہے. میرے دادا مولانا قائم الدین عباسی سب کا یہ نور اللہ مرکدہ, وہ ایک مسئلہ اس موقع پہ سمجھایا کرتے تھے. وہی مسئلہ سمجھا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مسئلہ سنیے. آپ کی مسجد شاہی مسجد کا امام کون ہے؟ مولانا شفیق صاحب امام ہے. یہ نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز میں تلاوت بھول جائیں, توجہ, نماز میں تلاوت بھول جائیں, پیچھے سے بتانا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, لازمی ہے. لیکن ابھی ایک حافظ صاحب ہیں جو وہاں سے وضو کر کے یہاں تک پہنچے, جماعت میں شامل نہیں ہوئے. یہ حافظ صاحب اگر بتا دیں مولانا شفیق صاحب کو ابھی جماعت میں شامل ہوئے نہیں ہیں, اور آپ کے امام صاحب وہ لقمہ لے بھی لیں, قبول کر لیں, تو سب کی نماز باطل. سب کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فقہا نے یہاں پہ لکھا ہے کہ امام کو تو پتہ نہیں ہے کہ نمازی نے لقمہ دیا یا غیر نمازی نے دیا, تو امام کی نماز کیوں باطل؟ جواب یہ ہے کہ جس نے لقمہ دیا ہے جماعت والے کو اور وہ جماعت میں شامل ہے, بولیے, جماعت میں شامل ہے, اور جماعت والے کی غلطی بتائی ہے, سارا گناہ اسی کے سر پہ آئے گا. کہ اسے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جماعت کی غلطی بتانے کے لیے جماعت میں ہونا ضروری ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, اور یہ فقہ کا مسئلہ تمام فقہوں میں ہے. فقہ حنفی میں بھی ہے, فقہ مالکی میں بھی ہے, فقہ شافی میں بھی ہے, فقہ حنبلی میں بھی ہے, فقہ جعفریہ میں بھی ہے, کہ جماعت کی غلطی اہل جماعت بتائے گا. جب تیری جماعت اتنی محترم ہے کہ اس کی غلطی غیر جماعت نہیں بتا سکتا, تو وہ جماعت جسے اللہ نے اولئک هم المفلحون کہا, وہ جماعت جسے اللہ نے اولئک هم الراشدون کہا, وہ جماعت جسے اللہ نے اولئک هم الفائزون کہا, وہ جماعت جسے اللہ نے اولئک حزب اللہ کہا, وہ جماعت جسے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا, اس جماعت کی غلطی بتانے کے لیے اسی جماعت میں ہونا ضروری ہے. اگر معاویہ کی غلطی بتانا چاہتا ہے تو صحابی بن, اگر تو صحابی نہیں ہے تو زبان کو بند رکھ. تیری جماعت اتنی محترم ہے کہ کوئی باہر والا اس کی غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکتا.
تو نبی کی جماعت کا اتنا بھی احترام نہیں کہ تو 14 صدیوں کے بعد کسی گلی محلے میں کھڑا ہو کر نبی کی جماعت پہ انگلی کھڑی کرے اور یہ توقع رکھے کہ تجھے کہا بھی کچھ نہیں جائے گا؟ نہیں، تیری زبان کو گدی سے کھینچا جائے گا، اور ہم نہیں کھینچیں گے، انشاءاللہ ریاست پاکستان کھینچے گی انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ کا بل پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ سب اس بل کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے جو اس بل کی تائید کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ کا بل تمام مسلمانوں کا مشترکہ المیہ ہے کہ جو شخص نبی کی جماعت کے کسی فرد کی غلطی کی نشاندہی کرے گا، ریاست پاکستان کو حق بنتا ہے کہ اس کی زبان کو گدی سے پکڑ کے کھینچ کے کتوں کے سامنے پھینکے۔ نبی کی جماعت کی غلطی غیر جماعت بتا نہیں سکتا۔ تو سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت قرآنی شخصیت ہے، حدیث کی شخصیت ہے اور تاریخ کی بھی شخصیت ہے۔ ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات سنا دیتا ہوں۔ رخ دو تھے بات کرنے کے۔ ایک رخ تو یہ تھا کہ میں آپ سے بات کرتا اس حوالے سے کہ حضرت امیر معاویہ کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کریں جیسے حضرت امیر معاویہ کا کردار تھا، آپ اپنا کردار ویسا بنائیں۔ اور ایک یہ تھا کہ جو اشکالات آج کل پھیلائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو انتخاب اس کا کیا کہ اشکالات کا ازالہ کروا لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا جو کردار تھا اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ وہ آیا اور اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف آ کے ہرزہ سرائی شروع کر دی، منہ پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسے؟ بولیے حضرت، اور منہ پہ برا بھلا کہنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسے دیں۔ برا بھلا بھی منہ پہ کہا اور کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے کیا دیں؟ پیسے دے دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے دربان کو حکم دیا، اس کی حاجت کو پورا کیا۔ دربار کے اندر ایک ساتھی نے کہا حضرت اس نے آپ کو برا بھلا کہا، حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کی مدد نہ کرتے؟ کیا آپ کو غصہ نہیں آیا؟ حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے اور اپنے عمل کو بھی دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن مجھے شرم آئی اس بات سے کہ حضور نے میرے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ معاویہ کے بطن کو علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے۔ مجھے شرم اس بات سے آئی کہ اگر میں اس کے غصے کا جواب دے دوں تو اس کا غصہ میرے حلم سے آگے نہ نکل جائے اور میرا حلم اس کے غصے سے پیچھے نہ رہ جائے اور میں حضور کی دعا کو شرمندہ نہ کر دوں۔ میں نے حضور کی دعا کی لاج رکھی ہے، اپنے حلم کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اس کے برا بھلا کہنے کو معاف کر کے اس کی مدد کر دی ہے۔ تو سامعین محترم، حلم کا دامن آپ بھی نہ چھوڑیے، تقوی تواضع کا دامن آپ بھی نہ چھوڑیے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضور کے منہ مبارک اور حضور کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور وصیت فرمائی تھی اس بات کی کہ جب میرا قبر میں تدفین کرنے لگو تو یہ منہ مبارک اور ناخن میرے کفن میں رکھ دینا، ان کی خوشبو کے صدقے اللہ مجھے شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت معاویہ عاشق رسول بھی ہیں، عاشق اہل البیت بھی ہیں، اور یہ نہ سمجھا کریں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج امت کا جو سب سے بڑا دشمن طبقہ ہے وہ کامیاب ہو گیا اس بات میں کہ اس نے امت کو تقسیم کر دیا۔ یہ جی صحابہ والے ہیں، یہ اہل البیت والے ہیں، یہ تقسیم چھوڑ دیجئے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقسیم بنتی ہی نہیں۔ آج ہمارے ممبروں سے بھی نعرہ لگ جاتا ہے حب صحابہ زندہ باد، حب اہل بیت زندہ باد۔ میں کہتا ہوں یہ الگ الگ نعرے بھی نہ لگایا کریں۔ حضرت حسن اور حسین کون ہیں؟ اہل البیت میں سے ہیں؟ بولیے۔ اب مجھے بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو، ان کی اولین شان کیا ہے؟ اہل البیت میں سے ہونا یا صحابی ہونا؟ اگر آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کی منقبت کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، تو اس کی
وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں صحابی ہیں. تو عظمت کی اولین وجہ حضور کی صحبت ہے. بولیے کیا ہے جی؟ تو صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے. جو صحابہ کا نہیں وہ اہل البیت کا بھی نہیں. جو اہل البیت کا نہیں وہ صحابہ کا نہیں. ان دونوں میں کوئی تضاد بولیے نہیں ہے. تو ان گمراہ کن باتوں میں نہ آیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اپنی نالج کو بڑھائیں, اپنے علم کو بڑھائیں, تحقیق کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. وہ باتیں سنیں, ان باتوں کو سراہیں, ماحول بنائیں اپنے جلسوں کا, اپنی محفلوں کا, کہ وہاں پہ آپ کو کچھ مواد دیا جائے, کوئی تحقیقی بات آپ کو سمجھائی جائے. آپ لوگوں سے مجبور ہو کر انتظامیہ والے اپنے کام کرتے ہیں. یہ انتظامیہ والے جب سوچتے ہیں کسے بلایا جائے, اسے بلائیں اسے بلائیں, تو کہتے ہیں اچھا وہ آ تو جائے گا, باتیں بڑی بھاری بھاری ہوں گی, مجمع کہے گا جی اور چس نہیں آئی. چس, یہ جو چس لینے کا ماحول ہے نا جی, اس نے دیوبندیت کو بہت نقصان پہنچا دیا بھائی. یہ چس لینے والا ماحول چھوڑ, جذبات کو چھوڑ, عقل پہ آ. جمعے کے منبر پہ آنا ہے تو دماغ کھول کے آیا کریں تاکہ بولنے والا بھی آپ کو کچھ دینے کے لیے بات کرے. میری باتیں سمجھ آ گئیں؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.